ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں، عوام کے درمیان دوستیاں ہو سکتی ہیں، عوام کے درمیان پیار محبت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ افغانستان سے بات کریں گے تو آپ اسے ایک ملک کے طور پر آپ اپنے مفاد پہلے مد نظر رکھیں گے. آپ ٹی ٹی پی اگر آپ کے حوالے نہیں کرتے تو ڈھونڈیں نا کہاں کہاں بیٹھے ہیں جناب. آپ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. اور یہ دہشت گرد دھن دھناتے پھرتے ہیں. امریکن اسلحہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ آپ ان کا کما کریں نا. ابھی تک کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم عوام آپ کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چیزیں نظر آنی چاہیے. کاسمیٹک ٹریٹمنٹ نہیں نظر آنا چاہیے. کاسمیٹک ٹریٹمنٹ سے ہم تھک گئے ہیں. اگر یہ میں اس کو شورش نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اگر میں اس وقت وزیر اعظم ہوتا نا، میں کیا کرتا ہوں؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو لیتا جہاں سے جیل میں ہیں، میں عوام میں لے جا کے کھڑا کرتا ہوں. ڈاکٹر مہرنگ سے پوچھتا جی آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا، ہاؤ یو ریٹ ڈاکٹر عبد المالک؟ وہ کیسے ہیں؟ وہ بھی سردار ہیں؟ جی بالکل سردار ہیں. اچھا، ایسا نہیں، تھوڑے سے کوئی لوگ کہتے ہیں ماڈریٹ سے ہیں، کوئی پتہ نہیں، یا بظاہر لگتے ہیں 9-10 کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 8-10 کا فرق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں 8-10 والا بھی قابل قبول نہیں. جی جی بالکل. میں اسی طرح کہتا مہرنگ سے جی آپ کو بی کیا چاہیے؟ وہ کہتے جی مسنگ پرسنس. میں کہتا جی ٹھیک ہے، آپ اپنی لسٹ دے دیں، عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، آپ سنیں ٹی وی پہ دیکھیں، باقاعدہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ. جی آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے کہتے جی کالج چاہیے، یونیورسٹی چاہیے. میں کہتا ہوں جی یہ تو میں دے سکتا ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں دے دیتا. کتنی یونیورسٹی چاہیے؟ آپ کو اور بھی کیا چاہیے؟ جی ہسپتال چاہیے، میں دے دیتا. ہاں جی آپ کو اور کیا چاہیے؟ جی گوادر بندرگاہ سے اگر کوئی جنریٹ ہوتا ہے ریونیو، ہمیں اس کا حصہ چاہیے. بھائی کیا حصہ کیا مانگتے؟ حصے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتی جناب اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم تک آنے چاہیے. میں کہتا جی بالکل آئیں گے، کیونکہ آپ کا حق ہے، نیشنل رائٹ ہے، یہ انٹرنیشنل رائٹ ہے. پھر یہ اگر ریاست کرنا شروع کر دے نا، یہ ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں. ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں، عوامی نمائندے، مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. یہ مائنڈ سیٹ کا ہے. اچھا، نیرو مائنڈ سیٹ. وہ کیوں؟ آپ بلکہ نیرو مائنڈ سیٹ کہیں. پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے نا. مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم عام آدمی تک پاور شیئرنگ کیسے کریں. آپ یہی چیزیں آپ کو سندھ میں بھی نظر آئیں گی، یہ چیزیں آپ کو ساؤتھ میں بھی نظر آئیں گی، ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں. اب یہی چیزیں آپ کو کے پی کے میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جناب پاور شیئرنگ کریں. جب تک پاور شیئرنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہی جو لوگ ہیں آپ کے ہی ہیں نا. ملک بہتر ہوگا. پروفیسر جیسے فیڈریشن کی بات کر رہے تھے، پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے تھے. فیڈریشن تب مضبوط ہوگی جب کسی پروونس میں رہتے ہوئے عوام کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، جب وہ حقیقی نمائندہ لے کر اسمبلیوں میں آئے گی. فیڈریشن تب مضبوط ہوگی. نہیں تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس طرح سے چلتی رہیں گی. چلیں پروفیسر صاحب سے پروفیسر صاحب، یہ فیڈریشن اور پروونسز کی جب بات ہوئی، ابھی حال ہی میں کوئی مائنز اینڈ منرلز بل کی بھی چل رہی ہے بات، تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں جی خاص طور پہ جب پروونشل اٹانومی کا ایشو آتا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں مائن کیے ہوئے تھرو مائنز وغیرہ، وہ دے بلانگ ٹو دا پروونسز. باہر کی دنیا میں کیا پیٹرن ہے؟ وہاں تو فیڈریشن جیسے امریکہ جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا؟ دونوں چیزوں کا سب سے پہلے جو آپ کے سوال سے پہلے محترم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے لاہور کا پروفیسر کہا، لیکن الٹیمیٹلی اپنی نیگوسیشن سے اپنے ہی دلائل سے ثابت کر دیا کہ جو میں کہہ رہا تھا الٹیمیٹ اینڈ وہی ہے. اچھا، کہ جب انہوں نے کہا کہ وہاں پر کلاشنکوف یا جو اسلحہ ہے وہ امریکن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے انفلٹریشن جو ہو رہی ہے وہ اکراس دا بارڈر ہو رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ مسائل جو ہیں وہ صرف بلوچستان کے نہیں ہیں، یہ کے پی کے اندر بھی ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، محرومیت تو ادھر بھی ہیں، محرومیت تو تقریباً ہر طرف ہے، لہٰذا جو کہیں زیادہ ہوں گی کہیں کم ہوں گی. یہاں میں نے جو انالیسس اور جو انہوں نے مطالبات کیے تھے وہ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر فرد کی یہ حق ہے کہ جو ریاست ہے اس کے حقوق کو پورا کرے. لیکن میں نے ساتھ ایک بارڈر لگا دیا تھا کہ یہ جو صورتیں جن کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں نا، دیٹ از ناٹ دا responsibility of the federal government, it is now the right duty of the provincial government. اب آگے دوسرا یہاں پر جو تصور آ گیا، آپ نے جو سوال پوچھا ریسورسز کے حوالے سے، اب یہاں پر جو ہے یہ کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہو کہ یہ کام فیڈرل کرے یا نہ کرے، یا یہ کام یہ کرے یا نہ کرے. دیٹ ہیز اے ریٹن ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے اندر 2 فہرست ہیں
ون از کالڈ دا فیڈرل لسٹ اینڈ ادر از کالڈ دا پروونشل لسٹ. ٹھیک ہے. اب جو میٹر پہلے تو ایک کنکرنٹ لسٹ بھی ہوتی تھی، وہ تو ختم ہو گئی. وہ بھی اٹانومی میں اضافہ کر دیا پروونسز کو. ہاں وہ کنکرنٹ کو ختم کر کے. ختم. اب یہاں پر جا کر اچھا ان دنوں ریزیڈیول لسٹ بھی ہوتی تھی. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پروفیسر صاحب نا کلاس میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ہاں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. عوام یہ نہیں دیکھے گی فیڈریشن کے کیا رولز ہیں یا ان کے کیا لاز ہیں. عوام یہ تو نہیں دیکھے گی پروونس. عوام دیکھے گی عوام کو عوام تک کیا پہنچ رہا ہے. عوام نے تو وہ بات کرنی ہے. چلیں آئیں جی بتائیں. میں اسی طرف جا رہا ہوں نا. میں اگر عوام نے جانا تو یہ بغاوت جو ہے مجھے سندھ کے اندر بھی نظر آنی چاہیے، پنجاب کے اندر بھی نظر آنی چاہیے. بغاوت تو کہیں نہیں ہے. یہاں فیوڈل بغاوت تو کہیں نہیں ہے. ڈیمانڈز ہیں، یہاں پر مطالبے ہیں. یہاں پر تو کوئی نہیں مار رہا نا خدا نہ خواستہ پنجاب کے اندر کسی بلوچی کو، یا کے پی کے اندر کوئی نہیں پنجابی کو مار رہا. تو یہاں پر جا کر جو ہمارے جو وہاں بلوچستان میں بھی کوئی نہیں مار رہا. اگر مر رہے ہیں میرے سرائکی بھائی مرے ہیں، بہاولپور سے مرے ہیں، مجھے ان کا بہت زیادہ دکھ ہے. وہ دہشت گردوں نے مارے ہیں، وہ ایران میں مارے ہیں. ہم نے ایران سے کیا بات کی؟ آپ نے صرف دکھ کا اظہار کیا. میرے نزدیک وہ شہید ہیں جو اس طرح کے. اچھا مجھے خالدی صاحب اور پروفیسر صاحب کسی نے کہا کہ یار اس کو شہادت کا ذرا تھوڑا ڈیفائن کریں. میں کہ یار بے دردی سے مارے گئے ہیں سر. میں کہ یار ڈائنگ ود گریس از شہادت. بس دیٹس آل. اس میں باقی گلوری تھیوری چھوڑ دیں. ایک آدمی ایک گریسفلی اپنی جان دے دیتا ہے. گریسفلی دیا یا کمپلشن دیا، لیکن انوسینٹ تھے وہ نا. اور جو بھی انوسینٹ فرد اور اسی طرح اسلام سے زیادہ کوئی اچھا سبق تو کوئی نہیں دے سکتا نا، کہ جس نے ایک ناحق شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ شخص جو پوری انسانیت کا قاتل ہے، جس سے ہر روز کسی ایک فرد کو نہیں مارتا، ایک فیملی کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ جو افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، میرے لیے وہ شہادت کا درجہ رکھتے ہیں. اور جو کرنے والے ہیں وہ اسی اسلامی اصول پہ پرکھے جانے چاہیے کہ اگر ایک انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو ساری انسانیت کا اس نے قتل کیا ہے. اب آگے میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آئین کے اندر درج ہے. اور آئین کے اندر جو ہے وہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو اصول طے ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی ہوں گے ان سے ان کا شیئر ان کو دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آج جو نکل رہے ہیں چاہے وہ سوئی گیس کا ہو جاتے ہیں. اونرشپ کس کی ہوگی؟ فیڈریشن کی. فیڈریشن کی اونرشپ ہوتی ہے، لیکن ود دا شیئر آف دا جو شیئر ڈیفائن نہیں ہے. شیئر ڈیفائن ہے. جو ان کا پروفٹ آئے گا ان کے اندر جو ریاست کے جو وسائل ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر جو نیشنل اکنامک کونسل بنتی ہے پھر اس کے اندر وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو میں جو فیڈریشن جو وسائل اکٹھے کرتی ہے اس کا 53-54% صوبوں کو جاتا ہے. تو میں یہاں پر جو مسائل ہیں نا ان مسائل کے اندر یہ نہیں ہے کہ صوبوں کو ایسا کرنا چاہیے یا صوبوں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آج یہاں پر کوئی صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ فیڈریشن نے ایک قانون بنا کر یا ایک تجویز دے کر کس کو دی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کو دی ہے. پروونشل گورنمنٹ کی کس سے منظوری کروانی ہے؟ آج خود نہیں، پروونشل اسمبلی سے کروانی ہے. تو جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک فیڈریشن جو ہے وہ کوئی عمل کرنے کا اختیار، تو میرے ہم وہ عمل جو قانون کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے نا اس کو ہمیں ایکسیپٹ. جس طرح پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے کہ یہاں پر 2 صوبے بنا دیے جائیں. اب میں اس عمل کو کیا کہوں گا کہ کوئی غلط عمل ہے یا صحیح عمل ہے؟ ہو سکتا ہے میں اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر پنجاب اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے اٹ مین کہ اٹ از دا ول آف دا پیپل.